تمام احباب سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ذرا متوجہ ہو جائے کہ ہمارا نفس کے بارے میں جو سبق چل رہا ہے اس کا بڑا اہم آج استاد محترم درس دینے والے ہیں. ذرا ہوشیار ہو جائیں, اپنی کتابیں کاپیاں جو نوٹ کرنے والی چیزیں بے شک نوٹ بھی کر لیں آپ, اور ہمہ گوش ہو کر جو ہے وہ استاد صاحب کا جو ہے وہ درس نبض پر سنیں. استاد الحکماء مجدد مبادیات طب حکیم رانا محمد سرور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں, ماشاءاللہ آج ہماری محفل میں بڑے لوگ بھی ہیں. ان لوگوں کے سامنے مجھے بولتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے. ان کے ہوتے ہوئے میں کیا بولوں. بہرحال بات تو کرنی ہے, سلسلہ چل رہا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے نبض کا. نبض میں ہم نے پہلے نبض مقدار کو بولا, اور اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی, سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ نبض مقدار ہی اصل نبض ہے, اور نبض مقدار کے اندر ہی ہماری 6 نبضیں موجود ہیں. اور اس کے بعد ان 6 نبضوں کو سامنے لا کر ان کو پھر 1 نمبر تحریک سے لے کر 6 نمبر تحریک تک ان کو بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے. 6 نبضوں کا ہر ایک کا مقام کیا ہے, اس کی طوالت کیا ہے, اس کا لمس کیا ہے, اس کی رفتار کیا ہے. ایک نمبر کو پچھلے کلاس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھا. بہرحال سمجھنا کوئی کتنا سمجھتا ہے اتنا ہی سمجھے گا, اتنا کوئی اپنے آپ کو متوجہ رکھے. آج میں نبض سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مبادیات پر میں نے کام کیا ہے یہ آج سے شروع نہیں ہے, وہ ہفتے 2 ہفتے سے نہیں ہے, یہ مہینے 2 مہینے سے نہیں ہے. اس کو 16 سال ہو گئے. ہم نے اس کو سمجھا, اس کو اپنے علاج معالجے میں داخل کیا, اچھے بہترین رزلٹ پائے. دوسرے دوستوں کو اپنوں کو یہ چاہا کہ ان سب تک ان کو پہنچایا جائے. ایک چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے, اطباء جو دوسرے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ کر صحیح علاج کر سکیں. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے یہ مہینے 2 سے یہ 4 سے یہ چل رہا ہے, یہ کل کا بچہ نہیں ہے, یہ 16 سال کا نوجوان ہے, اس کو کون ڈاکٹر ہاتھ ڈالے گا؟ اب جو محنت کر رہے ہیں اس کے لیے وہ عمارت تیار کر رہے ہیں جس میں اس میں یہ ہر لحاظ سے مکمل. میرے دوستوں نے وقت کی کمی سے
تھوڑا تھوڑا بتایا کہ ہم نے یہ علاج کیا یہ علاج کیا. اسلم صاحب بھی ایک ہی علاج کو سامنے رکھ کر تو ایک بتا کر چلتے بنے. ان نے تو شوق کیے شوق سے مراد وہ نہیں منٹوں میں علاج کیا گھنٹوں کے اندر علاج کیا ہے اور یہاں بیٹھ کے کیا ہے. الحمدللہ ہم نے اس کو صحیح پایا تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. ہمارے طریقہ علاج کو وہ آدمی سمجھ پائے گا جو نبض پر صحیح دسترس رکھے. اگر نبض کوئی اور ہے وہ اس کو 2 سمجھ کر 5 دے گا تو بیڑا گرک کر دے گا مریض کا. نبض قارورہ کی صحیح تشخیص کرنے والا علاج یہ کر سکے گا. ٹامک ڈوئیاں مارنے والا آدمی اس پر نہیں کام کر سکے گا, نہیں چل سکے گا. ابھی ہمارے حکیم پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کتنوں کو نبض دکھائی. 2 نمبر تحریک ہے جی. علاج کیسے ہوتا, چاہے اگلی تحریک کی دیتے چاہے کوئی دیتے چاہے ہمارے طریقے والی دیتے, علاج تو نہیں ہونا تھا. تحریک ہی غلط دیکھی جا رہی ہے. جب ان نے نبض دکھائی میں نے عرض کیا حضرت آپ کی نبض بدھی اعصابی ہے. یہ پریشان بھی ہوئے کافی دیر تک ان کے اطمینان نہیں ہو رہا تھا. بہرحال میں نے کہا نہیں تو اطمینان تو پھر 2 نمبر دوائیاں کھا کر دیکھ لینا اطمینان ہو جائے گا. کرم میرا اللہ کرنے والا ہے. حقیقت ہے یہ کوئی بڑیائی نہیں. میں یہاں یہ دوستوں کو اکٹھا کر کے کہ میں استاد کہلانا چاہتا ہوں یا کوئی, میں تو نہیں اپنے آپ کو کوئی محبت سمجھتا. اللہ نے کچھ باتیں کھولی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یار ایسے چلیں گے تو اللہ کی مخلوق وہ مخلوق جو سب مخلوقوں سے افضل جس کو اللہ پاک نے بنایا ہمارا واسطہ ان کے ساتھ ہے, ان کی بھلائی ہو سکے. ٹامک ڈوئیاں ماریں گے یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو تو پھر کام نہیں چلے گا. یہ مریض کے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتی ہے کہ دوائی آپ 4 نمبر کی دے رہے ہیں, غذا 6 نمبر کی دے دے یا 3 نمبر کی دے یا 5-6 کسی کی دے. یہ نہیں بے اصولیت. قانون ہوتا ہے, وہ قانون نہیں جو بدل جائے. اگلی تحریک کی دوائی کا قانون نہیں ہے. خود کتابوں میں لکھتے ہیں اس مرض پر اگلی تحریک کی دوائی نہیں دینی. اب کیوں بدل گیا تیرا قانون؟ اگر یہ قانون ہے میں دکھا سکتا ہوں کتابوں سے لکھے ہے یہاں یہ جو مرض ہے اس بار اگلی تحریک کی دوائی نہ دے. پھر یہ قانون ہے یا ٹامک ڈوئی ہے یا کوئی اور چیز اس کو نام دے لے. قانون نہیں بدلتا. قانون کو تو وہ ہوتا ہے نہ صبح شام, نہ اپنے پر نہ بیگانے پر, نہ دائیں نہ بائیں, نہ ادھر پنجاب میں نہ یورپ میں کہیں. وہ عدل بدل نہیں, وہ قانون وہ ہوتا ہے اور وہ فطرت کا کام. ہم نے ساری جو بھی تحقیق کی ہے, آپ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے ان کو نظر نہیں آتا. آپ جہاں بیٹھ جائیں گے تو ہم نے فطرت لا تبدیلہ کو سامنے رکھ کر کیا. اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری سنت بدلتی نہیں, میری فطرت بدلتی نہیں. تو جو بدل جائے تو فطرت نہیں. ہم نے فطرت کو موسموں پر لے آئے. فطرت کیا جی, موسموں کو سامنے رکھ کے ہم فطرت کو سمجھتے ہیں. موسم کو فطرت تشکیل دیتی ہے.
نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ موسم بارشوں کا موسم ہے وہ خشک سالی میں خشکی میں گزرتے ہیں، بارشیں نہیں. جس وقت موقع پر بارشیں نہیں ہوتی عام جو چل رہا ہے تو وہ اس وقت بارشیں. یہ آپ کا مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اور بات، یہ موسم تو یہاں کے ہے، کیا پوری ورلڈ کی یہ موسم ہے؟ کہ قانونی مقررہ صرف پنجاب کے لیے، یہ ہمارے پاکستان کے لیے تیار کیا حضرت صاحب تعالی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ پوری انسانیت کے لیے ان کا قانون حضرت صاحب المطالعی رحمۃ اللہ علیہ کا عین فطرت کے مطابق. یہ تحریکیں 6 جو ہے یہ اعصاب عضلات حدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر 6 قسم کے تحریک یہ ہے اعضائے فعلی، میں ان کو اعضائے فعلی کا نام دیتا ہوں. یہ جسم میں فعل ادا کرتے ہیں. دماغ کے 2 اعصاب جو ہیں اس کے کرندے ہیں، خادم ہیں. یہ پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں. دماغ یہاں ہے، اوپر ہے. یہ اس کے جو فعل ہے وہ ادا کرتے ہیں، یہ فعل ادا کرتے ہیں جسم میں. تو ان کی علیحدہ علیحدہ تحریک ہے. معذرت کے ساتھ اپنے محترم جن کا مجھے بہت زیادہ احترام ہے، 3 مردیں کیسی ہوگی؟ مردیں 6. 3 مردوں کو سامنے رکھ کے علاج معالجہ کر ہی نہیں سکتے آپ. صرف عضلاتی کا کیا دیں گے، کیا کریں گے؟ جب تحریکیں 2 ملیں گی عضلاتی کی، گدی کو گدی کہہ کر کون سا علاج کریں گے؟ معذرت سے 6 تحریکیں ہیں تو 6 ہی پہ مرد ماننے پڑیں گی. تحریک میں اس عضو کا، جس عضو کی یہ تحریک ہے عضو فعلی کی، اس کا مادہ بڑا ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے. اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہوگا. یہ 3 میں جو ہے اس پر کوئی وقت تھا، ایک بڑے محترم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں ہمارے قانونی مقررات میں، انہوں نے گروپ ادویات تیار کر دی. یہ عضلاتی گروپ آپ جانتے ہو کیا ایسے کام چلے گا؟ اس وقت میں نے موڑ امن آباد میں ایک اجلاس میں کہا تھا یہ حضرت صاحب المطالعی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں. اگر عضلاتی میں مرض ہے، اعصابی عضلاتی میں مرض ہے، تو کہتے ہیں جی اگلی تحریک کی دعا دے دیں. تو پھر 3 کیا ہے؟ اس بات کو بھی سامنے رکھ لیں. میرے پیارو، اگر علاج معالجہ کرنا ہے تو پھر سیکھنا پڑے گا. مرضیں 6 ہیں، 6 مرضیں، 6 نبضیں. علامات تو ایک جیسی ہیں. مثلا کھانسی اعصابی میں بھی ہے، عضلاتی میں بھی ہے، گدی میں بھی ہے. علامت کو سامنے رکھ کے علاج نہیں کیا تھا. اور میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بولا ہے، انشاءاللہ کتاب میں بھی میں نے بولا ہے، علامات تمام تحریک کی ہوتی ہے، مرض کہیں اور ہوتا ہے. اسی لیے حضرت صاحب المطالعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض کا علاج کرنا ہے، علامت کا نہیں. علامت تو تحریک کی ہے. کیا اس بات کو آپ نے پڑھا ہے کہ علامت کا نہیں کرنا، مرض کا علاج کرنا ہے.
علامت تحلیل کی کوئی علامت نہیں ہوتی، خام جوڑتے پھریں۔ علامتیں تمام کی تمام وہ تحریک کی ہوتی۔ بہرحال یہ چھوٹی سی عرض میں نے کرنی تھی۔ ہمارے دوست آتے ہیں، انہوں نے مفرد آ کے حکیم کہلاتے ہیں، میرا بھی حوالہ دیتے ہیں، ساتھ اونٹ پٹان نسخہ بیان کرتے ہیں، فائدہ ہوگا۔ خدا کا خوف کریں گے۔ آپ لوگوں کا واسطہ انسانوں کے ساتھ ہے، ظلم تو اللہ کو جانور سے نہیں پسند، جس کو عقیر نام لیتے ہیں، گدھا کتا، اس پر ظلم کریں گے کیا اللہ کو پسند ہے؟ تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اور یہاں پاکستان میں علاج معالجے میں اس اشرف سے بھی اشرف مسلمانوں سے واسطہ آپ کا کیا ہے؟ ایسے نہیں چلے، علیحدہ علیحدہ دال چاول اکٹھے نہیں چلیں گے، دال علیحدہ اور چاول علیحدہ کرنے پڑیں گے، کھچڑی نہیں۔ تو وہ تبھی ہوگی جب ہم نبت پر کچھ جانتے ہو۔ کافی ہے وہ تحریک کی پہچان کر لیں۔ اسی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، اصحابی اطلاعاتی مقام کے لحاظ سے سب اوپر ہو، اور کتابوں میں میں دکھاتا ہوں اصحابی دونوں لفظ ہیں، اصحابی اطلاعاتی، اصحابی گدی نیچے ہوتی ہے لکھا ہوا۔ ایک نمبر لفظ جس کو اصحابی اطلاعاتی کہتے ہیں، یہ بالکل اوپر ہوتی ہے اور ایک پورے پر ملتی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی، 3 لفظیں اوپر ملتی ہیں، 3 لفظیں نیچے، 3 لفظیں شرف، 3 لفظیں منخفض نیچے، منخفض اوپر سے نیچے۔ اصحابی ذاتی ایک پورے پر ہو، اس کی طوالت ایک پورے پر، اس کی جو دھڑکن ہے، اس کی رفتار جو ہے وہ نارمل ہوگی، شدید نہیں، تیز نہیں، اور اس کا لمس سرد ہوگا، ٹھنڈک کا ہوگا، کیونکہ اس کی جو پیچھے کیفیت ہے وہ سردی ہے۔ کیفیات کو طب کو دخل عملی نہیں دیا، کیفیات کو لکھا ضرور کیا، مگر آگے علاج معالجے میں کوئی تخلیق نہیں دیا گیا۔ علاج معالجہ کیسے؟ آج نعرہ لگ رہا ہے، حضرت نے بتایا طب یونانی سب کی نانی وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ جوانی کے وقت بھی لگڑی تھی۔ اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ لیب جا رہا ہے میرا پروگرام، 4 ارکان، مٹی کو ارکان میں داخل کیا، جبکہ مٹی رکن کی صفت نہیں رکھتی۔ جس نے اس بات کو سمجھنا ہے، یہ کرال بازار اسلام آباد میں دواخانہ ہے، بسم اللہ تشریف لے آئے، بحث کرنی ہے کر لے، ہم دلیل سے بات کریں گے، صرف کہہ دینے سے میں کون ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے۔ رکن کی صفتیں کچھ اور ہیں۔ بہت سارے ہمارے قانونی مفرد آ کے دوست کہتے ہیں رکن مفرد ہوتا ہے، نہیں ہوتا مفرد۔ مفرد ہوتی ہے چیز تو صرف کیفیت، ہر رکن سے 2 کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ چار ارکان نہیں ہیں،
1100 سال 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ کتنا کہہ لیں گے، حضرت زیادہ بہتر جانتے ہیں طب کی تاریخ کو، 4 ارکان مان کے اس کا ڈنکا بجتا رہا، اس میں کوئی شبہ نہیں، جب اس کے مقابل کوئی نہیں، جب تک طب یونانی کے مقابل کوئی نہیں تھا اس کا ڈنکا بجتا رہا۔ انیا جکانا پردھان ہوتا ہے، مقابل کوئی نہیں تھا، مقابل ہے چاہے وہ جھوٹے ہی تھے، ان کی کوئی اصول سر پیر تھا ہی نہیں تو وہ چھا گئے۔ کیونکہ اس کی بنیادیں اس کا دھکا نہیں سہ سکی، بنیاد غلط۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، مگر حق جو ہے وہ کہنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ وہ جو ہے صاحب جو اجلاسوں میں کہہ گئے کہ آپ قانون مفرزہ والوں کے پاس اپنی عمارت نہیں ہے، آپ کے پاس بنیادی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہماری استعمال کر کے تم کونسل بنانا چاہ رہے ہو، کیا یہ باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کس قانون مفرزہ کے فرزند نے جواب دیا؟ کسی نے نہیں، جہاں وہاں موجود ہوتے تھے، بڑے بڑے تھے، نہیں تھے، حتیٰ کہ اس نے انتہا کر دی، اس آدمی نے کہا کہ کسی کے باپ کو نہلا دھلا کر اپنے کپڑے پہنا کر تم اپنا باپ کہو گے؟ جواب نہیں ملا ان کو، تو آج وہ نانی بنا رہے ہیں سب کی۔ کیا جواب دیں گے؟ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے عزا کے بگاڑ سے حلال معاوضے کی بات کی ہے، اس سارے چیز کو اسی طرح مانتے ہوئے جسم پر ان کی حلال معاوضہ ہے، ان کی محنت ہے، کمال کی محنت ہے، جو فطرت لا تبدیلہ کے عین مطابق ہے۔ وقت لگنا ہے تھوڑا، پہلا حصہ انشاءاللہ کتاب کا وہ مکمل ہو۔ اس میں افلاس مزاج ارواح، یہ دیکھو یارو، یہ ارواح کہاں سے ڈالنی ہے؟ کبھی تین روح کا بات کرتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ نے 3 نفس دیے ہیں، وہ کھوپتے ہیں، اپنے سے خیالی طور پر روح کا نام دے دیا، تو اللہ نے دیا ہے نام نفس کا، 3 نفس کا وہ ہے، ہم نے اس کو وہی رکھا ہے کہ وہ مذہب کے لیے اطمینان مطلب بھائی وہ اصابی ہے، حضرت صاحب نے فرمایا ہے، بدھی ہے تو براتی ہے، نفس کا بہرحال 90 کچھ باتوں کو میں نے ابھی تک ریڈ کیا تھا جس میں میں کر رہا ہوں۔ ہمارے قانون مفرزہ میں بدقسمتی ہماری یہ ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرما گئے، کتاب میں لکھا ان کی کہ میں نے طب قدیم کے خزانے پر محنت کی، اس کو درست کیا، آنے والے میرے خزانے پر محنت کریں گے۔ ہمارے قانون مفرزہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ بات کی ہے، یہ تو حضرت صاحب نے یہ مانا تو تم بھائی اس پر تو انہوں نے محنت ہی نہیں کی، شاید گناہ سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، تحقیق کو بند کر دیا ان لوگوں نے،
ہمارے قانونی بورڈ صاحب نے تحقیق کو بند کیا. جو حضرت کی تحقیق ہے حضرت صابر کی اس میں کوئی نقطہ نہیں رکھتا. اگر میں سمجھتا نہیں, کوئی آدمی سمجھتا نہیں اس طریقے کو, وہ اس کی غلطی ہے. تحریک تحلیل تسکین کا اصول جو دیا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ میرے دوست جو بیٹھے ہیں یہاں یہ بتا دیں تحریک کبھی پورے عزم میں ملی ہے؟ عزم رئیس کی دو تحریکیں ہیں نا, کمال کی دو ہیں تحریکیں, اسرات کی ہے دل کی, جگر کی بھی دو تحریکیں ہیں. جب کبھی کسی عزم رئیس کی دو تحریکیں کٹھی ملی ہیں, ایک ہی ملتی ہے, تو پھر یہ آگے تسکین دونوں میں کیسے ڈالتے ہیں؟ اگلے عزم پورے میں ڈالتے ہیں. یہ سوال میں نے بڑوں سے کیا. اگلے میں اردو کیا فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ تحریک ایک میں ملے تو تسکین آگے دونوں میں ہی ہو؟ جو سوال کسی کا بڑے لکھ لے, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پیچھے تحلیل پورے عزم میں ڈال دی. ان کی سمجھ نے یہ بھی کام نہیں کیا. اگر پورا عزم تسکین میں چلا گیا, یہ تو اس مالک کا کرم ہے, تو ایک حصے کو تسکین میں ڈالا ہے, ایک جاری ہے اس کی زمین, دونوں میں تسکین ڈال دو, بعد وہ تو مر جائے گا, اس کی موت ہو جائے گی. دونوں میں تعلیم کو ڈال دو, اس کی موت ہو جائے گی. کیا سمجھتے نہیں ہے؟ پھر اس پر سوچا سمجھا, کیا سوچنے کا حق چھین لیا جائے گا ہم سے؟ تحقیق کس کا نام ہے؟ یہ جن نے تحقیق کی ستاروں کے راستے تعین کر دیے, ان کے مقام فلکیات والوں کے کچھ اور, اور ایسے کی کہ آج تک کوئی ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکا. کیا وہ ستاروں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے تھے؟ یہیں بیٹھ کے کی نا تحقیق. ایک تو سوچا, اس کو ناپتے رہے کہ یہ مہینے کئی سال لگے, وقت لگا. کیا تحقیق یار کس چیز کا نام ہے تحقیق؟ بات کو سمجھنا, اس کی گہرائی تک پہنچنا. ہمارے دوست کہتے ہیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کیا, سمندر کا کوزے میں بند کر دیا. میں کہتا ہوں اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک کوزے کو کھول کر سمندر نہ کر دو, اور پھر اس کو سمیٹ کے کوزے میں لے آؤ. اس کو کوزے میں بند رہ دیا, اس کے ارد گرد تو آپ ہی کر رہے ہیں. الحمدللہ پھر ہم نے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ مطالعہ کیا, سمجھا, تو سمجھ آ گئی تسکین کا. آج بھی میرے دوست بڑے نام ہیں ماشاءاللہ, بڑے استاد ہیں, ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. سوال ہوئے کہ جی حسابی اطلاعاتی میں تحریک ہے تو تسکین اور تحریک کا بہت بڑا نام ہے. ہمارے گجرا والے کے انہوں نے کہا اطلاعاتی حسابی میں تسکین, اطلاعاتی گدی میں تحریک. تسکین اور تحریک دونوں میں ڈال. ہزاروں میں شگرد ہیں. آج کل چل رہا ہے جی اصحابی اطلاعاتی میں تحریک ہے, اطلاعاتی گدی میں تسکین ہے. تو گدی دیکھو اگلا پچھلا بھی پورا کرنا ہوں. گدی اطلاعاتی میں تحریک کسی ناجک سے
سی سوچ ایسے ہم نے الحمدللہ اس کے پورے دلائل کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے پیاروں وہ نہیں کھولی جاتی. ہمارے اطباء کے اندر آپ جانتے ہیں کیسے کیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کتاب پتہ نہیں کب چھپی ہے, وہ ایک چیز کوئی پہلوان بن جائے گی. ہم نے یہاں ایک چارٹ بنایا, بتائی چارٹ تھا نبض کا چارٹ, کہ آدمی ہمارے دوست اس اچھی طرح سمجھ جائے. تو میں نے ان سے عرض بھی کی کہ بھئی یہ چارٹ میں آپ کی سہولت کے لیے دے رہا ہوں, اصحابی اصلاتی کو ایک ہی جگہ پر سمجھ لیا جائے. اصلاتی 6 لفظوں کا چارٹ, اس کی قولت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا حجم کیا ہے, اس کی رفتار کیا ہے, اس کا رمز کیا ہے. وہ چارٹ بن کے تیار. ان میں سے کسی دوست نے مانا, پھر کوئی بھی نہیں. وہ شاید واٹس ایپ پہ یا کہ کہاں کسی گروپ میں یا کہاں وہ چلا دیا, فیس بک پر چلا تھا, ہاں جی واٹس ایپ جی وہ چلا. تو ہمیں کوئی پتہ نہیں. کسی دوست نے اسلم صاحب کو فون کیا, یار یہ وہ وہاں چل رہا ہے, اور یہ بھی پتہ چلا کہ کسی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو بتایا. چارٹ سے آپ کی تصویر اور فون نمبر, وہ پہلے میں تصویر نہیں تھی نہ میرے نمبر تھا, بنا کے دوستوں کو دیا کہ اپنے پاس رکھو نبض کو سمجھنے کے لیے, اس کو دیکھ کے سمجھو. اس نے اسے اسی طرح چڑھایا. پھر ہم نے مشورہ کیا کہ ایسے کیا جائے, اس چارٹ کو پھر اس میں 2 غلطیاں تھیں, وہ غلطیاں دور وہ کر دی جائے, اور اس پر تصویر لگائی جائے, اس پر اپنے نمبر لکھے. اس کا کیا اثر ہوا؟ تصویر ختم, نمبر ختم, ایسے ہوا. کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی محرزہ والے یا دوسرے طبیب بڑے نیک ہیں؟ میرے پیارے, ابھی ہم کچھ باتوں کو, میں اسی لیے کہتا ہوں دوستوں سے, ابھی دوسرے لوگوں سے نہ چھیڑ چھاڑ کریں. آپ کے پاس مکمل بات نہیں ہے, پورے دلائل نہیں ہیں. کیوں؟ میں خود کہتا ہوں, میں میرا بات پوری نہ کر دو. چوری کرنے والا اس کو ثابت, جب ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی تو پھر کیا رہ جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ ایسے محنت ضائع ہو جائے. بہرحال یہ ضمنی باتیں تھی, ایسے ہو گئی, چل گئی. سیکھنے والوں کے لیے, دوستوں کے لیے آج ماشاءاللہ آج کئی چہرے نئے نظر آ رہے ہیں. بہت بہت خوشی ہے ہمیں. انسانوں کا اگر علاج معالجہ کر رہے ہیں پھر ان کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کیسے ہے. یہ ظلم ہے بغیر تشخیص کیے ہوئے دوائی دینی کہ یہ کھانسی کا یہ شربت ہے. یہ ظلم ہے انسانوں کے ساتھ. تو کیسے شربت نکلے ہوئے ہیں؟ دودھ سیاہ شربت, دودھ سیاہ پلس دونوں کا بیڑا گھر کو, یہ دونوں ٹکراتی. یہ کھانسی کا شربت پیدا ہوتا ہو, اس کا مزاج کیا ہے اس کا, کیونکہ کھانسی کے لیے دودھ سیاہ بھی ہے, کھانسی کے لیے ملٹھی بھی ہے. یہ حال ہے دوائیاں بنانے والوں کا. ان کا دوائی دے کر آپ مریضوں پر ظلم کریں گے. مزاج لکھیں نا, کیا لکھیں گے اس کا مزاج؟ دودھ سیاہ پلس میں اس میں ہم نے دودھ سیاہ کون سی کھانسی کی دوائی ہے, ملٹھی کون سی کھانسی کی دوائی ہے. کھانسی صابی میں, کھانسی اصلاتی میں,
बुद्धि में। मेरे प्यारे, ये आप कंपनी की दवाइयां इस्तेमाल करके जिन पर कोई मजाज नहीं है, आप जुल्म कर रहे हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया आपका मतलब मुकम्मल नहीं कर रहा, तो फिर आप साबर मुल्तानी को पढ़े, सीखे। बड़े से बड़ा मसला हज़रत साबर के इसके अंदर ही। हाँ हाँ, दूसरे नुस्खों को कोई मसला नहीं जिसको आप मजाज तय कर सके। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते रहे दवाइयाँ तो ये ठीक नहीं। मैं पंजाबी की भी बात कर रहा हूँ, शायद आपको समझने में जरा इनकी कुव्वत कम है, इतनी इनकी कुव्वत है और किसी की है ही नहीं। एक मजाज में दालचीनी, जवतरी, लौंग, जरा एक तहरीक का मजाज अलग करके था। इसमें ये दूसरी तहरीक उसकी की तो लाती साबी भी है, वो पढ़ी है। ऐसे नहीं चाहिए, ये जुल्म इंसानों पर ना करें, खुदा के लिए ना करें। तशखीस ना हो सके हमसे नहीं होती, हम जवाब दे देते हैं भाई तशखीस ने कोरोना नहीं किया, हाँ उसने कहा ये नहीं है ना, मैं मुतमिन नहीं, मेरा अंदर मुतमिन नहीं, मैं कौन सी दवाई दूं। तो यहाँ तो हमारे तो बड़े बड़े दोस्त कहते हैं आंखें बंद करके 5 नंबर दे दें जिसको कुछ समझ नहीं आता। क्या ये जुल्म है क्या नहीं? बात नब्ज की थी, बात ये इधर निकल गई। नब्ज की बात ये है मेरे प्यारों कि 6 नब्जों को हमने समझ लिया। 7 में कोई नब्ज नहीं है। वैसे तो 90 10 मुफरद 14 मरकब, इनमें एक ही नब्ज जो है बस, जिसको मिकदार कहा गया, उसके अंदर हमारी 6 नब्जें मौजूद हैं। हम तवील नब्ज को, एक नहीं है वो 2 नब्जें हैं उसके अंदर, कसीर भी उसकी नहीं है। हरीस एक नब्ज नहीं है, इसमें 2 है। ज़िय्यत भी इसी के अंदर। मुशरफ बिल्कुल ऊपर में 3 नब्जें मैंने पहले मुनखफिज, मुशरफ में भी 2 ही, मुनखफिज भी उसमें 6 नब्जें आपकी मुकम्मल हो गई। ये कानून की 7वीं नब्ज नहीं कभी होगी। बाकी जितने जिनको नब्ज कहा गया वो नब्ज ही है, लिखना चाहिए, मगर वो अंदाज है। आपने नब्ज देखी तो वो सही है। ये क्या ज़ाहिर कर रही है? नब्ज तो ये है, इसको कलम का मसला हो रहा है, इनको नसीम की जरूरत है, नसीम की जरूरत है। दिल की बात की है ना वहां, जहां ये नब्ज लिखी हुई है, बड़ी ये जिन दोस्तों को जानते हैं कि दिल को, कलम को हवाए सर्द की जरूरत है। अगर वो साथ दूसरा अंदाज भी उसी में आ गया, वो ज़िय्यत भी होगी है, बरीक भी होगी है, फिर क्या बता रहा? ये अंदाज है। इस तरह समझेंगे तो नब्ज देखकर आपके सामने जिसम खुलकर सामने नहीं, नब्ज देखने के भी कुछ असूल है। वो उनको पूरा ना किया जाए। कवायद के इनकी क्या कहेंगे नब्ज देखने की शरायत कहें कि नब्ज को यहाँ देखना है, शरायत।
उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो नबज नहीं समझ। यहाँ की यहाँ मरीज का बाजू होता है, नबज देखते हैं, यहाँ पड़ा है बाजू, यहाँ नबज देखते हैं। यार हमने शरायत नहीं पढ़ी, या हम इतने ही बड़े हो गए हमें शरायत की जरूरत ही नहीं होगी। हाथ रखते ही हमारा इतना दबाव होता है, मन घोड़े से भी नीचे निकलता है। अब देखते वक्त बिल्कुल मस्त करें, मस्त जिल्लत के साथ। आप देख लें बहुत सारे तबीबों को हाथ रखते यहाँ तक दबाओ, ये नब्ज देखेगा, इसको नब्ज की समझ आएगी। 2-3 नब्जे तो इसने पीछे छोड़ दिए, 4 ये आगे निकल, फिर वहां से साबी ज़राती ढूंढेगा, वहां से ज़राती साबी दूसरी नब्जे ढूंढेगा। मेरे प्यारो, अपने अपने आप को दुरुस्त करें, आप समझे आपका वास्ता इंसानों के साथ है। कल क़यामत को मेरी दुआई से जिस इंसान को नुकसान हुआ, कल क़यामत को मुझसे पूछा जाएगा। मैं ये नजरिया रखता हूँ। ये तो गलती हो सकती है, गलती मुझसे होगी, मेरे से भी होगी, आपसे भी होगी। गलती करें ना, गलती होना और करने में फर्क। आपने पूरी तरह उसकी तस्वीर के सही असूलों के मुताबिक, फिर गलती होगी तो यहाँ माफी है। गलती करने पर माफी नहीं, गलती हो गई उस पर माफी है, तौबा है, ये मामला हो जाएंगे। ये कल क़यामत को पूछा जाएगा। तो हम कहते कोई बात नहीं थे भाई जी, सामने की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। छह तहरीकें पिछली दफा बोली थी, आप लोगों को पता है, थोड़ी थोड़ी दोहरा देता हूँ। 1 नंबर बिल्कुल ऊपर, 1 बोरे पर। हाँ, ये भी हमारे तबीब कैसे हाथ रखते हैं, ऐसे भी रख लेते हैं। ये छोटी उंगली इधर, क्या बात है तबीब, ये उंगली ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ जो हड्डी उठ, ये हड्डी जो है कलाई की आ रही, यहाँ से ऊपर उठ रही है, इसकी जड़ में के साथ हमने देखा है यहाँ उंगलियां रखते हुए तबीबों को, तो उन्होंने मोहर लगा के तबीबों को वहां से शुरू किया, ये ऊपर की तरफ साबी जाती है 1 पोरे पर, ये शहादत की पोरे, और उसलाती साबी, इसको 2 नंबर भी कहते हैं, नाम के लिए तो उसलाती साबी है, वो बिल्कुल ऊपर 2 पोरे। शरह में 3 नब्जे हैं, तो तीनों की तवालत से फर्क कर, ये कौन सी नंबर है? बिल्कुल ऊपर रखते हुए ऐसे मस्त करते हुए नबज मिल रही है, 3 पोरों पर है या 3 से फड़ रही है, तो ये उसलाती होती है। अब मुनखफिज की तरफ नीचे पर रखो, 3 नब्जे नीचे, ऊपर से थोड़ी नीचे। मैंने पिछली दफा इस बात की थी कि दरमियान को इस यहां से हड्डी तक के 2 हिस्से बना लें, दरमियान से ऊपर मिलेगी वो गुद्दी उसलाती होगी, दरमियान से ऊपर 3, 4, 5 बढ़ती हुई, जितनी बढ़ती उतनी हरारत बढ़ती, उतनी हरारत ज्यादा जितनी होती जितनी होगी उतनी वो तावील होती है। सदाल जो है उसका 3 पोर, हाँ जी, उसलाती गुद्दी का भी 3 पोर, उसलाती का
असाबी उजलाती ऊपर, लमस सर्द, तवालत एक बोरा। कितने हो गए मकाम? तीन हो गए। रफ्तार मोतदिल, हुजम मोतदिल, ना मोटी ना बड़ी। उजलाती साबी मकाम ऊपर, तवालत 2 बोरे, लमस हल्का सा, हल्का सा। रफ्तार मोतदिल, उजलाती सा, उजलाती नब्ज़े सरी होती है, ये यही बताया जाता है। मकाम ऊपर, तवालत 2 बोरे, रफ्तार बहुत। उजलाती गुद्दी बिल्कुल ऊपर, ऊपर वाली 3 नब्ज़, तवालत 3 बोरे। सिर्फ वो मरीज की, हमारे पास मरीज है तो उसकी 3 से बड़ी हो, 3 बोरे या उससे बढ़ती उजलाती गुद्दी नब्ज़। मकाम ऊपर का, तवालत 3 बोरे, लमस खुरदरा, हुजम बारीक, जिसको ज़ैयक कहते हैं तिब की ज़ुबान में, बारीक, हत्ता के धागे की तरह भी नहीं, क्योंकि इसमें खुश्की होती है, खुश्की स्केल पैदा करके आपकी में बारीक, लमस खुरदरा सरी, तीन नब्ज़ें ऊपर की समझ आ गई थी मेरे प्यारों, और 3 नब्ज़ें नीचे, ऊपर से थोड़ी नीचे, ऊपर से थोड़ी नीचे, मगर दरमियान से ऊपर। ऊपर से नीचे का एक बना लेना, एहसास ही है ना कि ये उसका 3 से 4 बोरे या इससे बढ़ती हुई गुद्दी उजलाती नब्ज़, लमस हरारत का, रफ्तार इत्तदाल की, हरज मोतदे इत्तदाल का। आ रही है भाई की बात समझ के नहीं? ये सोए हुए को भी आ रही है, इसको दिखा दे तो ऐन बता रहे, ऐन की निगाह की ये सो जाता है। चार नब्ज़ें होगी, 5वीं नब्ज़ जिसको गुद्दी साबी कहते हैं, वो दरमियान से नीचे मिलेगी, मगर हड्डी से ऊपर, दरमियान और हड्डी के दरमियान में गुद्दी साबी नब्ज़। मकाम मैंने अर्ज कर दिया, ये तीसरा मकाम है। तवालत 2 बोरे, कभी कभी तीसरे को छूती, तीसरे में मुकम्मल नहीं पर छूती। 2 बोरे तवालत है इसकी, रफ्तार नॉर्मल, इसको मोतदिल कहते हैं, हुजम भी मोतदिल, ना ये बरीक होगी ना लमस कुलपला, कुलपला समझ रहे हैं मेरे भाई? और छठी नब्ज़ इसको असाबी गुद्दी कहते हैं, ये हड्डी के साथ है।
असाबी गुद्दी नब्ज, हड्डी के साथ, हुजम में मोटी, रफ्तार में सुस्त, लमस में बिल्कुल ना वो क्या चिप चिप। भाई ये गुर्दे में मोटी, रफ्तार में सुस्त, जी चिपचिपा मलैम। मकाम हड्डी के साथ, 5 चीजें पूरी हुई हैं या नहीं? हड्डी के साथ हुजम, मोटी, रफ्तार, सुस्त, लमस, चिपचिपा मलैम। पूरी हुई थी। सर अब ये नब्ज इनमें से कोई मिले आप, अब आपने देखना है इसमें अंदाज कौन सा दाखिल हो गया। ये नहीं है कभी भी हो सकता कि 6 नंबर में असाबी गुद्दी में सरी मिले, ये नहीं। जब सरी होगी गुलाती साहबी, ये दूसरी के कहते हैं इतनी मतलब में पहली को इतनी बात की वो। अब मर्ज की सूरत में गुलाती गुद्दी में सरी है, तेज है, कल्ब सुकड़ रहा है, हवा की वहाँ जरूरत है उसको सबकी, ये अगर ये दाखिल है उजलाती साबी में भी ये आ जाएगा, नवसरी हो जाएगी जब मर्द हो। कौन सा अगर सरी है तो फिर मर्द गलब की तरफ है, अगर वो हुई पति है कि सुस्त है तो ये तो हो नहीं सकता। गुलाती में यदि नॉर्मल हो तो सुस्त जो है वही जाए 6 नंबर का। वहां क्या है कि इसको हवाए शब्द की जरूरत नहीं बल्कि पहले से बड़ी हुई है। अब हमें एक बात का फैसला किताबें पढ़ के कर नहीं पा रहे, हवाए सर्द लिखा हुआ है जरूर, तशरीह उसकी होती है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन तो बुद्धि है, मैंने सुना है, मैं मुझे कहीं पता नहीं। अब इसका कोई फैसला तो होना चाहिए ना, वहां तो हवाए सर्द की जरूरत है। तो आगे हम लिखते हैं कि वो ऑक्सीजन या फिर ये जो कहते हैं कि ऑक्सीजन बुद्धि है, सब है सर्दी होगी, ठंडी होगी, ऑक्सीजन जो कहीं भी आती है, या फिर इसका नाम ऑक्सीजन रख दिया गया है तो ऑक्सीजन मुझे को समझ जरूर तो हवाए सर्द की। आपको पता होना चाहिए कि 6 नंबर तहरीक में भी वो ऑक्सीजन दी जा रही होती है, फिर क्या वो उसे वो पता करना चाहिए।